اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ماہ مبارک کے 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں اور خطبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی جگہ کے اوپر بہت سے مطالب اپنے دامن میں رکھتا ہے کہ جس کی تشریح پورے طور سے ممکن نہیں ہو سکی۔ کاش اور موقع فراہم ہوتے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ اور چیزیں عرض کرتا۔ میں اس سلسلے میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن یوم قدس کے نام سے بھی مشہور ہے اور پورے عالم اسلام میں یوم قدس منایا جا رہا ہے۔ اگرچہ جلوسوں کی شکل میں اس سال کورونا کی بیماری کی وجہ سے یہ تقریب نہیں منائی گئی، لیکن جلسوں کی شکل میں اور تقاریر کی شکل میں اس کو ضرور منایا جا رہا ہے۔ ایک شبہ ہم دور کرنا چاہتے ہیں کہ ہر سال ایک شبہ جو ہے وہ شیعوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، جبکہ در حقیقت شیعوں ہی کے عالم اسلام کے بڑے عالم نے یوم قدس کی داغ بیل ڈالی، اور آج صورتحال یہ نظر آ رہی ہے 42 سال کے بعد کہ اسرائیل کو اپنی ہستی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شیعوں کے درمیان یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ صاحب فلسطین کے مسلمان تو ایسے مسلمان ہیں کہ جو عاشور کے دن عید مناتے ہیں اور بڑی خوشیاں مناتے ہیں، ہم کیوں فلسطینیوں کا ساتھ دیتے ہیں؟ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ ہم فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بیت المقدس سے سروکار ہے۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس ہماری معراج پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس وہ قبلہ ہے کہ 14 برس تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی اور مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ ہمارا قبلہ اول ہے، لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی بازیابی کے لیے اور ظلم و ستم کے ساتھ اس کے اوپر قبضہ کرنے والوں سے ہم بیت المقدس کو چھڑائیں اور چھڑانے کے بعد اسے اسلامی مملکت میں اور اسلامی دائرے میں لے کر کے آئیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، اس لیے کہ اسرائیل کے جو ستون تھے کہ جن کھمبوں کے اوپر اسرائیل اپنی طاقت کے اوپر ناز کرتا تھا، یکے بعد دیگرے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ستون جو ہے وہ شاہ ایران کی حکومت کی شکل میں تھا، وہ چلا گیا۔ دوسرا ستون جو ہے وہ یمن کی جنگ کے بعد سعودی عربیہ کا ستون جو ہے وہ لرزہ برندام ہے، گرنے والا ہے، اور اسی طرح خلیج کی دوسری حکومتیں بھی لرزہ برندام ہیں۔ عنقریب ایسا دن آنے والا ہے کہ ہم بیت المقدس میں نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ سرسری طور سے ہم خطبے کے اس حصے میں پہنچ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک میں جو ہم پر روزے
فرض کیے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے روزے کے فضائل بیان کیے ہیں، اسی روشنی میں یہ عرض کرنا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں پورے مہینے کچھ اہم کاموں کی تمرین کرانا چاہتا ہے، پریکٹس کرانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں بھی بہترین شب و روز گزار سکیں اور آخرت کے لیے بھی مطمئن ہو کر اس دنیا سے جائیں۔ کبھی آدمی یہ غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ دنیا کو شیطان نے ہمارے لیے اتنا رنگین کیوں بنا دیا کہ ہم اس دنیا کے اندر کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، دنیا کے لالچ میں پڑ جاتے ہیں، مال دنیا کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور دنیا کے چند روز کے آرام کے لیے نہ جانے کتنے بڑے بڑے مظالم دوسروں کے اوپر ڈھاتے ہیں۔ اور عجیب و غریب چیز ہے وہ یہ کہ اس دنیا کی رنگینی نے ہمیں اپنے ماضی سے اور اپنے مستقبل سے غافل کر دیا، اس اعتبار سے کہ ہم یہ سوچنے سے غافل ہو گئے کہ ہم آئے کہاں سے تھے، ہمارا وجود کیسے ہوا، کس نے ہمیں وجود دیا، کون ہے کہ جو ہمیں اس دنیا کے اندر لانے والا ہے، اور اس کے بارے میں بھی سوچنے سے غافل ہو گئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک نہ جانے کتنوں کی جانیں جاتی ہیں، کتنوں کی روحیں ان کے جسم سے نکلتی ہیں، اور کتنے لوگ قبرستانوں میں جا کر دفن ہوتے ہیں اور پھر گم ہو جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے بہت ہی واضح چیزیں پیش کی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اگر آئے تھے تو خدا کی بارگاہ سے آئے تھے، خدا کی جانب سے آئے تھے اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں، اور اس بیچ میں چھوٹا سا وقفہ ہے کہ جسے دنیاوی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس دنیاوی زندگی سے ہمیں کچھ چیزیں اٹھا کر کے لے کر کے جانا ہے تاکہ آخرت میں جو سفر ہو ہمارا، اس سفر میں ہم ان چیزوں کو صرف کر سکیں تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہاں سب کچھ موجود ہے، یہاں سے وہ چیزیں اٹھا کے لے جانی ہے جو ہمیں سفر میں کام دیں۔ آپ دیکھیں، انسان اپنے گھر میں یا اپنے شہر میں ہر چیز حاصل کر لیتا ہے، ہر چیز طلب کر لیتا ہے، لیکن جب وہ عالم مسافرت میں ہوتا ہے تو اسے ہر چیز نہیں مل پاتی۔ آج تو دنیا یا ٹرین سے چلتی ہے یا جہازوں سے چلتی ہے تو وہاں انتظامات ہوتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں مسافر جب سفر کے اوپر نکلا کرتے تھے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کے سامان اور دوسری چیزیں لے کر کے چلتے تھے کہ راستے میں کچھ ملنے والا نہیں ہے اور ہمیں اپنی منزل مقصود کے اوپر پہنچنا ہے۔ لیکن اگر بغیر کچھ لیے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، اپنے شہر سے نکلے، پانی لیے بغیر چلے، کھانا لیے بغیر چلے تو راستے میں مر جانے اور تلف ہو جانے کا خطرہ بہرحال موجود رہتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس سفر کے اوپر ہمیں لے جانے کے لیے یہی ایسے انتظامات کیے ہیں کہ یہاں اگر ہم وہ چیزیں اٹھا کے لے جائیں تو ہم اس سفر میں بڑے سکون و آرام سے اپنی منزل مقصود کے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں رک کر کے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند عالم ہم سے پریکٹس کرانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس دنیا کی زندگی بھی اچھی زندگی گزاریں اور اس دنیا کے بعد کی زندگی بھی اچھی زندگی گزاریں۔ اس دنیا کے بعد بھی ہمیں زندگی گزارنی ہے، برزخ میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے ہزاروں سال، اور اس کے بعد آخرت میں ہمارا حساب و کتاب جب ہوگا تو دو جگہیں ہی ہیں، ایک یا جہنم ہے یا جنت ہے۔ جہنم میں بھی ہمیشہ رہنا ہے
وہاں مدت نہیں ہے، اور جنت میں بھی ہمیشہ رہنا ہے، وہاں مدت نہیں ہے، وہاں زمانہ صفر ہے، زمانے کا کوئی تعلق وہاں نہیں. ہم فیہا خالدون، دونوں جگہ کے لیے کہا گیا کہ دونوں جگہ ہمیشہ رہنا ہے. تو اب ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں سے جو کچھ بھی لے کر کے ہمیں جانا ہے، تو اب یہ دنیا ہماری آخرت سے جڑی ہوئی ہے، اور جب دنیا ہماری آخرت سے جڑی ہوئی ہے تو ہمیں دنیا سے جو کچھ ذخیرہ لے کر کے جانا ہے وہ بہت قیمتی ذخیرہ ہوگا آخرت کے لیے. تو کل کی گزشتہ کی دو تین دنوں کی تقریر اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ آج کی تقریر کو بھی اسی سلسلے سے وابستہ کیجئے اور جوڑیے کہ ہم اچھی زندگی، ہماری یہاں کی اچھی زندگی آخرت کی اچھی زندگی ہو سکتی ہے، اور دنیا اور آخرت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. بندگی اور زندگی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، زندگی اور بندگی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. خداوند عالم ہمیں اسی زندگی سے بندگی کرانا چاہتا ہے، اور اسی بندگی سے اچھی زندگی عطا کرنا چاہتا ہے. اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. یتیم کے سلسلے میں ہم نے پوری تقریر آپ کی خدمت میں عرض کی، یہاں اس کی تکرار کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر اہمیت ہے اس موضوع سے متعلق کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، اور اس ذکر میں یہ فرمایا کہ ایھا الناس وتحننوا علی ایتام الناس یتحننوا علی ایتامکم. لوگوں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ لوگ تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور یہاں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ومن اکرم، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ. جو یتیم کا اس ماہ مبارک میں احترام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خداوند عالم قیامت کے دن اس کا اکرام کرتا ہے. خداوند عالم قیامت کے دن اس کا اکرام کرتا ہے، اسے اس کی بزرگواری کو مد نظر رکھتا ہے، اس کی بڑائی کا سامان فراہم کرتا ہے. وہاں ہم نے یہاں یتیم کے ساتھ اچھائی کی، خداوند عالم ہمیں وہاں ہمارے ساتھ اچھائی کرنے والا ہے، ہمارا اکرام کرنے والا ہے. وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ. صلہ رحم کے سلسلے میں بھی آپ کے خدمت میں کچھ باتیں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن یہاں صرف سرسری طور سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو تین موضوعات اس طرح کے ہیں کہ ان کی بار بار تکرار کی ہے اس خطبے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. وہاں سلو ارحامکم کہا ہے، اور یہاں پیغمبر نے یہ بات بیان کی ہے کہ کیوں صلہ رحم کرے. آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ. جو صلہ رحم کرتا ہے اپنے عزیزوں اقارب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتے ہیں، نسبی رشتے ہیں، سببی رشتے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اعزاء اور اقربا ہیں، ان سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان سے میل جول رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے قرابت کو نبھاتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. خداوند عالم قیامت کے دن اپنی رحمت اس کے اوپر سایہ فکن کرے. رحمہ اللہ فیہ یوم یلقاہ، رحمہ اللہ یوم یلقاہ، پروردگار عالم قیامت کے دن اس کے اوپر رحم کرے گا، اس کے ساتھ اپنی رحمت شامل کر دے گا. رحمت خداوند کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ رحمت خداوند صرف ایک سایہ ہوگی کہ جو ہمارے سر کے اوپر اس دھوپ میں سایہ فگن ہوگی. وہی ہو تو کتنا بڑا کرم ہے پروردگار عالم کا. رحمت پروردگار ایسی ہوگی کہ اب تشنگی کا احساس نہیں رہے گا، بھوک کا احساس نہیں رہے گا، پیاس کا احساس نہیں رہے گا، گرمی کا احساس نہیں رہے گا، خنکی کی لذت محسوس ہوگی، اس لیے کہ رحمت پروردگار ہمارے شامل حال ہوگی. کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا،
میاں آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی جو اس 60-70 سال کی زندگی ہے جو ہم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اس میں شیطان یہ کوشش کرتا ہے ہر وقت کہ ہمارے رشتہ داروں سے ہمارا رشتہ ٹوٹے. ہر وقت اس بات کی کوشش ہوتی رہتی ہے. شیطان ورغلاتا رہتا ہے کہ ہم اپنے ماں سے اپنا رشتہ توڑیں، اپنے باپ سے اپنا رشتہ توڑیں، اپنے بھائی سے اپنا رشتہ توڑیں، اپنے عزیز و اقارب سے اپنا رشتہ توڑیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں، رابطہ توڑ لیں. برسوں بھائی بھائی میں ملاقات نہیں ہوتی، سلام علیک نہیں ہوتی. برسوں ماں باپ اولاد کے چہروں سے محروم رہ جاتے ہیں، نہیں دیکھ پاتے. اور برسوں اولاد ماں باپ سے ناراض رہتی ہے اور دور رہتی ہے. یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی نہیں ہے. اور جب صلہ رحمی نہیں ہے تو خداوند عالم کی رحمت ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جاتی ہے. لیکن اگر صلہ رحم کر رہا ہے یہاں، صلہ رحمی کے لیے تھوڑا سا یہی تو کرنا ہے کہ میاں اگر اس نے کوئی گستاخی کی ہے تو ہم اس کی گستاخی کو معاف کر دیں، ہم اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیں. اس نے اگر سلام نہیں کیا تو ہم نے جو ہے وہ ہم ایک دم سے ٹیڑھے ہو گئے کہ اس نے سلام نہیں کیا تو اب ہم اس سے بولیں گے ہی نہیں. اس نے ہمارا کچھ حق غصب کر لیا ہے، یہ حق جو ہے دنیاوی مال میں کتنے دن چلتا ہے. لے لیا ہے، ٹھیک ہے لے لیا ہے میاں لو، تمہاری خوشی ہے، تم خوش رہو گے. کئے دن تم خوش رہو گے؟ کئے دن؟ اگر ہم راضی نہ رہے تو تمہاری روزہ تمہارا نماز بھی ضائع ہو جائے گا. اب ایسے موقع کے اوپر آپ نے صلہ رحمی کی، اس کو کہہ دیا کہ بھئی تم نے اگر غصب کر لیا ہے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ. کم از کم تمہاری نماز اور تمہارا روزہ، تمہاری عبادت تو صحیح ہو جائے. وہاں آخرت میں خدا کو منہ دکھانے کے لیے تو ہو جاؤ. یہ صلہ رحمی کے انداز ہے. اس لیے کہ خدا کسی کو جو صلہ رحمی کرتا ہے کسی کو مایوس نہیں کرتا. خدا جب اپنی رحمت اس کے اوپر نازل کرتا ہے تو کیا دنیا میں رحمت نازل نہیں کرے گا؟ آخرت ہی میں رحمت نازل کرے گا. دنیا میں بھی اس پر رحمت نازل کرتا ہے، آخرت میں بھی اس پر رحمت نازل کرتا ہے. اور جس کے شامل حال خدا کی رحمت ہوتی ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور کبھی فقیر نہیں ہوتا، کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، اس لیے کہ رحمت پروردگار اس کے شامل حال ہے. تو اب یہاں دنیا میں ہم سے صرف یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے کام آؤ، ان سے اچھا سلوک کرو. جب ان کے کام آؤ اور ان سے اچھا سلوک کرو گے تو ہم قیامت میں بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. ہماری رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن رہے گی. وَمَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. اور جس نے قطع رحم کیا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، ان سے سلام دعا ختم کر دی، ان سے رابطہ ختم کر دیا، ان کے یہاں آنا جانا ترک کر دیا، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا ترک کر دیا، تو اب کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ. پروردگار عالم اپنی رحمت کو اس سے کاٹ لیتا ہے، اپنی رحمت کو اس سے دور کر دیتا ہے. کب؟ یوم یلقاہ، جب وہ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے میدان محشر میں پہنچے گا. تو چونکہ قطع رحمی کے ساتھ آیا ہے، اپنے کسی عزیز و اقارب کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے، تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے بھی جاتا ہے تو بہت ہی لاچاری اور بیچارگی کے ساتھ جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے. لوگ اس کی طرف سے دل میں کڑواپن رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے اس کے لیے ان لوگوں نے دعا نہیں کی اور اس کے لیے فاتحہ نہیں پڑھی اور اس کے لیے کوئی ایصال ثواب نہیں کیا، تو وہ کتنا غریب اور فقیر ہے میدان محشر میں، کتنا غریب اور فقیر ہے. اور وہ آدمی کہ جو یہاں سے سب سے معافی مانگ کر کے گیا ہے،
اپنے رشتہ داروں سے اپنے رابطے اچھے کر کے گیا ہے اور اچھا سلوک کر کے لوگوں کے ساتھ گیا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جگہ ہوتی ہے، لوگ اس کے لیے رنجیدہ ہوتے ہیں، کم از کم ایک سورہ فاتحہ سے اس کو یاد کرتے ہیں، ایک صلوات پڑھ کر کے اس کو بخشتے ہیں، اور یہی اس کی آخرت کے لیے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ رحمت پروردگار کٹ جاتی ہے ایسے انسان سے کہ جو اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو توڑ لیتا ہے، اپنے تعلقات کو توڑ لیتا ہے۔ عجیب و غریب چیز ہے، آنے والے جنازے میں آتے ہیں تو جنازے کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اگر آنے والے نہیں آئے، 4 آدمی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جنازے کو دفن کر دیا، رشتہ دار بہت تھے، عزیز و اقارب بہت تھے، ملنے جلنے والے بہت تھے، لیکن اس آدمی کا مزاج ایسا تھا کہ اس نے سب سے اپنے آپ کو توڑ کر کے رکھا تھا۔ نتیجے کے طور کے اوپر اس کے جنازے میں بھی لوگ نہیں آئے، اسے اصحال ثواب کرنے کے لیے بھی لوگ نہیں آئے، اس کے لیے نماز وحشت پڑھنے والے بھی تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ کسی کے دل میں اس کے لیے رحم نہیں تھا۔ یہاں رحم نہیں ہے، وہاں رحمت نہیں ہے۔ دنیا میں اس کے لیے رحم نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے خدا کی رحمت نہیں ہے۔ کس قدر افسوسناک زندگی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو قطع رحم کرتے ہیں اپنے عزیز و اقارب سے۔ اور یہ تو دو طرفہ بات ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم آئے ہو اب ہم سے میل جول کرنے کے لیے، لیکن تم نے پہلے یہ کیا تھا، تم نے پہلے وہ کیا تھا، ہمارے ساتھ وہ بدسلوکی کی تھی، وہ بدسلوکی کی تھی، ہم تمہیں نہیں معاف کریں گے اور ہم تمہارے ساتھ کوئی رشتہ داری قائم نہیں کریں گے۔ ادھر والا بھی اذیت میں مبتلا ہوگا کہ اگر اس نے معاف نہیں کیا اور اس نے اپنے تعلقات استوار نہیں کیے، اور اگر اس نے دوستی کا ہاتھ قبول نہیں کیا اور اس نے وہی پرانی دشمنی اپنے دل کے اندر باقی رکھی، تو وہ بھی قطع رحم کا شکار ہو جائے گا۔ ہم نے آگے بڑھ کر کے صلہ رحمی کرنا چاہی تھی، لیکن اس نے قطع رحمی کا ہی ثبوت دیا، تو خدا بند عالم اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ جانا ہم سب کو ہے، اسے بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے، اور جب جانا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں تو دونوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ گزشتہ صلوات یعنی پرانی باتوں کو بھلا دو، مستقبل کے لیے سوچو۔ خدا کے یہاں دونوں کو منہ دکھانا ہے، اور جب دونوں کو منہ دکھانا ہے تو خداوند عالم کی خوشی کے لیے اپنے عزیز و اقارب سے ایک دوسرے کے ساتھ عزیز و اقارب مل جائیں اور محبت کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں اور ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مشکل کو دور کریں، تاکہ قیامت میں ان کے ساتھ خداوند عالم اپنی رحمت شامل کرے اور بھلائی کرے۔ ہمیں یہاں تھوڑی ضرورت ہے، یہاں ہم اگر محبت سے پیش آئیں گے تو چند دن کے لیے کچھ خوشی کا احساس ہوگا کہ ہمارے اتنے ہیں عزیز و اقارب، اتنے ہمارا خیال کرنے والے ہیں، اتنے ہمیں سلام کرنے والے ہیں، تو اب یہ ہے، یہ خوشی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن اس کا صلہ کہاں ملنے والا ہے، اس کا اجر کہاں ملنے والا ہے؟ وہاں ملنے والا ہے جہاں میدان آخرت ہوگا، اور وہاں ہم نے جو صلہ رحمی کا ثبوت دیا ہے، وہاں رحمت پروردگار ہر جگہ ہمارے شامل حال رہے گی۔ رحمت پروردگار حساب و کتاب میں، رحمت پروردگار میزان میں، رحمت پروردگار صراط پہ، رحمت پروردگار قبر کے اندر، رحمت پروردگار برزخ میں، رحمت پروردگار قیامت میں، رحمت پروردگار۔ تو اب رحمت پروردگار ہر جگہ شامل حال ہمارے رہے گی، اس لیے کہ ہم نے صلہ رحمی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کی ہے، اچھا سلوک کیا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اور اگر برا سلوک کیا ہے اور سارے رشتے اور ناطے توڑ لیے ہیں تو خدا بھی اپنا ناطا اور اپنا رشتہ ہم سے توڑ لے گا۔ ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے اگر ان حدیثوں کی طرف توجہ کرے، اور یہ اقوال جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ومن قطع رحمہ ومن قطع رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقا، خداوند عالم اس شخص سے کہ جو قطع رحم کرتا ہے اس سے اپنے رشتے اور ناطے کو توڑ دیتا ہے۔
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جنت میں جائے گا ہی نہیں جو اس دنیا کے اندر قطع رحم کرتا ہے، اپنے عزیز و اقربا سے، اعزاء و اقربا سے، اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کر کے زندگی بسر کرتا ہے اور ان کے کام نہیں آتا، ان کے مشکلوں میں ان کی مشکل کو دور نہیں کرتا، تو خداوند عالم فرماتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اسے جنت نصیب ہی نہیں کرے گا، اس کے حصے میں جنت نہیں لکھی جائے گی۔ جنت کا سزاوار کون ہوگا؟ جو اس دنیا میں صلہ رحمی کرتا ہوا یہاں سے جائے گا۔ اور جہنم میں کون جائے گا؟ جو اس دنیا میں قطع رحم کرتا ہوا جائے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک موضوع نیا ہے کہ جسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِالصَّلَاةٍ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ۔ پھر وہی میں نے آپ سے کہا، زندگی میں اور اس دنیا کے اندر کیے جانے والے اعمال اجر و ثواب بنیں گے یا عذاب کا ذریعہ بنیں گے آخرت میں؟ کس قدر جڑا ہوا ہے یہ رشتہ اور رابطہ، کس قدر جڑا ہوا ہے یہ رشتہ اور رابطہ۔ دنیا اور آخرت ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ اتصال رکھتی۔ شیطان نے جو کام کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ ہم کو بہکا کر کے اسی دنیا میں کے فریب میں مبتلا کر دیا ہے، اور آخرت کے سلسلے میں سوچنے سے ذہن کو بھٹکا دیا ہے کہ سوچو ہی نہیں، ابھی بہت عمر پڑی ہوئی، جو کچھ کرنا ہوگا بڑھاپے میں کر لینا، بہت عمر پڑی ہوئی ہے۔ اور کسی کو معلوم ہے کہ کب موت آئے گی، کسی کو معلوم ہے کہ اجل کب آئے گی، کسی کو معلوم ہے کہ سانس کب اکھڑے گی، نہیں معلوم کسی کو۔ شیطان کہتا ہے ارے بھائی موج مستی کرو، ابھی تو عمر باقی ہے تمہاری، جب بوڑھے ہو جانا تو کچھ کر لینا، جب بوڑھے ہو جانا تو خدا کو رشوت دینے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دینا، روزے رکھنا شروع کر دینا۔ جب جسم کی طاقت ختم ہو جائے گی تو روزہ کون رکھے گا؟ کوئی اور نہیں رکھے گا۔ کس قدر بدبخت ہے وہ انسان کہ جو شیطان کے اس فریب میں آ جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِالصَّلَاةٍ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں مستحبی نمازیں ادا کرتا ہے، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، یہ مستحبی نمازیں جو ہنر کرتی ہیں اس کے لیے، وہ یہ ہنر کرتی ہیں کہ خداوند عالم ان مستحبی نمازوں کے عوض جہنم کی آگ سے اسے ہمیشہ کے لیے بری کر دیتا ہے۔ اب جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، اس لیے کہ اس نے ماہ مبارک میں مستحبی نمازیں پڑھی ہیں۔ مستحبی نمازیں، اگر ان مستحبی نمازوں میں ہم اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ میاں 5 وقتہ جو نمازیں ہیں اس کے ساتھ کچھ نافلہ نمازیں بھی ہیں، یہ بات الگ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز بڑی 8 رکعت کی نافلہ کی نمازیں رکھتی ہیں، لیکن صبح کی نافلہ کتنی ہے؟ صرف 2 رکعت۔ عشاء کی نافلہ کتنی ہے؟ 2 رکعت، وہ بھی بیٹھ کے۔ کم از کم صبح کی نافلہ اور عشاء کی نافلہ پڑھ لو تو یہ اندازہ تو ہو جائے گا کہ ہم نے صبح اور شام کی، دن اور رات کی نمازوں کی نافلہ ادا کی، کاؤنٹ تو ہو جائے گا۔ اور بہت ساری مستحبی نمازیں ہیں، مستحبی نمازیں اور بھی ہیں کہ جنہیں انسان ادا کرتا رہتا ہے۔ اور جب بہت سی یہ مستحبی نمازیں ماہ مبارک میں جو ہمارے لیے معین کی گئی ہیں، اگر انسان اس ماہ مبارک میں انہیں ادا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خداوند عالم اس کے لیے براءت نامہ لکھ دیتا ہے کہ تم بری ہو گئے جہنم کی آگ سے۔
کس قدر ہمارے لیے وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں آخرت کی بہتری کے، اسی دنیا میں ماہ مبارک ایک موقع آیا ہے، اس ماہ مبارک میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے مستحبی نماز اس ماہ مبارک میں پڑھی ہے تو اب جہنم سے ہمیشہ کے لیے بری کر دیے گئے. ومن اد فیہ فرضا کان لہ ثواب من اد 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور. اور جو شخص اس ماہ مبارک میں واجبی نمازیں ادا کرتا ہے تو اسے اس واجبی نماز کے عوض کتنا ثواب ملتا ہے؟ عام مہینوں میں پڑھی جانے والی واجبی نمازوں کا 70 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے. عام مہینوں میں واجبی نماز جو اس نے ادا کی، تو ظہر کی نماز پڑھی اس نے تو ظہر کی ایک نماز کا ثواب اسے ملا، عصر کی ایک نماز پڑھی، عصر کی ایک نماز کا ثواب ملا، مغرب کی ایک نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب ملا. لیکن ماہ مبارک میں جو اس نے نماز ادا کی واجبی، تو پروردگار عالم نے اس واجبی نماز کی ایک نماز کا 70 گنا ثواب خداوند عالم نے اس کے نامہ اعمال میں لکھا کہ اس نے ایک نماز نہیں پڑھی ہے، 70 نماز ادا کی. تو اب آپ یہ سوچئے کہ اس مہینے میں 29 یا 30 دن ہوئے، ہم 30 دن رکھتے ہیں، اس 30 دن میں ہم نے صبح کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی اور نمازیں ادا کی، تو ہمیں ہر ایک دن 70 گنا ثواب صبح کی نماز کا، 70 گنا ثواب ظہر کی نماز کا، 70 گنا ثواب عصر کی نماز کا، 70 گنا ثواب مغرب کی نماز کا، 70 گنا ثواب عشاء کی نماز کا. اسے 30 سے ملٹیپلائی کیجئے اور اس کے بعد سوچئے کہ خداوند عالم کس قدر مہربان ہے ان بندوں کے اوپر کہ جو خداوند عالم کی اس ماہ مبارک میں لذت کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. کس قدر ہمارے لیے مہیا کیے گئے ہیں یہ ثواب، کس قدر ہمارے لیے اکٹھا کیا گیا ہے کہ اور یہ بھی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں انجام دو، یہ عادی چیزیں جو ہر روز کرتے رہتے ہو انجام دو. تمہارے لیے ہم نے اس مہینے میں وہ مہمانداری کا دسترخوان بچھایا ہے، اتنی نعمتیں دیں گے، اتنی نعمتیں دیں گے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے پیغمبر ہم آپ کو قیامت میں اس قدر عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائے. اور یہ ماہ مبارک، اس ماہ مبارک میں اپنے ہر روزہ دار کو پروردگار عالم اتنا عطا کر رہا ہے، اتنا عطا کر رہا ہے کہ یہ روزہ رکھنے والا بھی راضی ہو جائے، روزہ رکھنے والا، عبادت کرنے والا. تو اب یہ جو نمازیں ادا کر رہا ہے، مستحبی نمازیں، عبادت کر رہا ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ نے ایک جملہ بہت سنا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سے آخری مرتبہ رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت امام نے یہ فرمایا تھا کہ اے بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کیجیے، شب کی نماز میں مجھے فراموش نہ کیجیے گا. کس بہن سے کہہ رہے ہیں؟ کہ جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہے کہ ابھی میری شہادت کے بعد میری بہن بے مقنع چادر کی جائے گی، اسیر کی جائے گی، اور نہ صرف اسیر کی جائے گی بلکہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہاتھ پسے گردن سے باندھ دیے جائیں گے، اور اس طرح کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جایا جائے گا، یا گلا باندھ دیا جائے گا. مختلف ہیں روایتیں، لیکن اسیری کے عالم میں مصائب و آلام کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے جناب زینب کبریٰ کے اوپر. ایک طرف سکینہ ہے، اسے سمجھاتی ہیں
ایک طرف دوسرے بچے ہیں اسے سمجھاتی ہیں، ایک طرف بیویاں ہیں انہیں سمجھاتی ہیں، ایک طرف مصائب و آلام کی ایک قطار ہے کہ جسے جھیل رہی ہیں، اور کربلا سے جا رہی ہیں اپنے بے سر بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کو چھوڑ کر کے. لیکن بھائی نے ایک پیغام دیا ہے، بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کیجیے گا. اور یہی بہن، حسین کی بہن، ایک روز بیٹھ کر کے نماز پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ سید سجاد بے چین ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا وجہ ہو گئی کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا میرے لال، قید خانے میں اتنا مختصر کھانا آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. اب تمہاری پھوپھی کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، اس لیے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں. عزیزو، جناب سید سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ کبھی مولا حسین یاد آئے ہوں گے، کبھی چچا عباس یاد آئے ہوں گے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ